مچھلی کس کو پسند ہے؟ اسپیشلی رو مچھلی. مجھے تو بہت پسند ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ میں لاہوری ہوں، اور لاہور میں لاہوری فرائیڈ فش نہ کھائیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن سچویشن کچھ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لاہوری فرائیڈ فش کی تو ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو تیل ہوتا ہے وہ بار بار یوز ہو کے اس میں عجیب سی اسمیل آ جاتی ہے. مچھلی تو مزے کی ہوتی ہے لیکن آئل ٹاکسک ہو چکا ہوتا ہے، کتنی صفائی ستھرائی سے بنتی ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، خود فش کو خرید کے اس کو بنانا آپ کو آلموسٹ آدھے سے کم پرائس میں پڑتا ہے، کیونکہ اوبویسلی آپ گھر پہ بنا رہے ہیں اور وہ تو اپنی ہزار اور چیزوں کی کاسٹ لگا رہے ہوتے ہیں اوپر. سو آج میں آپ کو اپنے انداز کی لاہوری سٹائل فش بنانی سکھاؤں گی. سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹلی اوبویسلی بالوں کو بند کرنا ہے میں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اپنے واش کرنے ہیں. سو لیٹس واش دا ہینڈس. ہاتھ ویسے میں نے پہلے بھی دھوئے تھے، بٹ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کا ڈائریکٹ کام کرنا ہے میٹ کو ٹچ کرنے والا، تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ہمارے پاس انگریڈینٹس کیا ہیں. پانی پڑا ہوا ہے بیکاز اوبویسلی میں نے بیسن کو مکس کرنا ہوگا. بیسن، میدا اور کارن فلاور، تینوں چیزیں، ٹھیک ہے. سالٹ، لیموں کا رس، ادرک لہسن کی پیسٹ جو پڑے پڑے ہرے رنگ کی ہو گئی ہے، اجوین، ہلدی، دھڑا مرچ یا دادر مرچ، لال مرچیں جو کٹی ہوئی ہوتی کرشڈ ہوتی ہیں، دین دھنیا، دین سوکھا دھنیا، ایک تو ڈرائی ایک تو کرش ہوا ہوا دھنیا، اس کے علاوہ ثابت دھنیا بھی ہمیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زیرہ چاہیے. یہ ہمارا ٹوٹل پیلیٹ ہے جو ہم نے کرنا ہے. اینڈ دین آف کورس آئل فار فرائنگ. سرسوں کے تیل میں فرائی کریں تو بیسٹ ہوتا ہے، لیکن خیر اب چولہا اس لیے آن کری کیونکہ یہ ایک جھٹ پٹ ریسیپی ہے. سو آئل کو میں پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ چیزیں اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یار ٹائم کنزیومنگ بہت ہوگا، بہت زیادہ ٹائم لے گا. زیادہ ٹائم نہیں لیتا اگر آپ طریقے سے آرگنائزڈ انداز میں اپنے آپ کو لے کے چلیں. اب آئل آپ کا گرم ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ آپ اپنی باقی چیزیں کریں، اور یہ میڈیم فلیم پہ کک ہوگا. فل چولہے ہیٹ کے اوپر نہیں. آپ کا ایک دفعہ آئل گرم ہو جائے آپ اس کو میڈیم فلیم پہ لے آئیں تاکہ فش اندر تک کک ہو جائے. آلسو رو میں کانٹا ہوتا ہے تو اس لیے دھیان سے. سب سے پہلے تو ہم اپنی فش کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہمارے مسالہ جات ہے وہ لگائیں گے. اچھا وہ مسالہ جات آپ بیسن میں بھی ڈالیں گے، لیکن میں فش پہ بھی لگاتی ہوں تاکہ اندر تک جو ہے وہ فلیور چلا جائے. یہ میں نے اپنے فش کے پیسز رکھے. فش کے اوپر تھوڑا سا میں نے لیمن جوس پور کیا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم نے نا اس کے اوپر مسالہ جس کو ہم کہتے ہیں نا میرینیٹ کرنا، آپ نے لیمن جوس ڈال دیا، آپ نے سالٹ لگا دیا، ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ مچھلی کے لیے اتنا آپ کو نمک کی ضرورت نہیں پڑتی جتنی آپ کو دوسرے میٹس کے لیے پڑتی ہے. تھوڑی سی ہم نے اجوین ڈال دی. اس کے اوپر جب لگ جاتا ہے نا اچھا سا ایک کوٹ تو وہ بڑا مزے کا بنتا ہے. ادرک لہسن کی پیسٹ، آئی لائک ادرک لہسن تو میں ذرا زیادہ ڈالتی ہوں. زیرہ ڈالا ہم نے، سوکھا دھنیا ہم نے ڈرائی فارم، اچھا یہ والا میں ان دا بیٹر ڈالوں گی، اور یہ ہم نے ڈرائی دھنیا ڈال دیا، کرش دھنیا ڈال دیا. ہم نے تھوڑی سی لال مرچ ڈال دی، ساتھ میں ہم نے ہرا مرچ بھی ڈال دی. مرچیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی پسند ہے. اور ہم نے ہلدی ڈال دی. اب یہ ہم نے کمبینیشن جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نا، آپ سوچیں کہ جیسے آپ نے مچھلی کی مالش کرنی ہے، ہم نے مچھلی کی کرنی ہے مالش، ٹھیک ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ اس کو اچھے سے لگ جائے. اچھا اگر آپ نے اس کو جسٹ ود دس مسالہ بھی بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں. آپ اس کو ایز اٹ از اگر ایئر فرائر میں ڈال دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر آئل لگا دیں تو آپ کو اس کا بڑا اچھا ایک فلیور ملے گا. لیکن اوبویسلی لاہوری فرائیڈ فش کی تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ بیسن لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بیسن کا بیٹر ہوتا ہے. تو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اکثر لوگ جب بیسن کا بیٹر بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ اتر جاتا ہے. اس کو کہ وہ نہ اترے اس کا بھی ایک پراپر طریقہ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے یہ مسالہ لگا دیا اور اس کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. ہاتھ واش کریں گے اوبویسلی بیکاز مسالہ وغیرہ لگ گیا. دیکھیں جو کام آپ اوبویسلی اگر گلوز کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے. یو کین یوز یور گلوز آلسو. ناؤ میں اب آپ کو بیسن کی جو ایک ہم نے پیسٹ جیسی بنانی ہے اس کے بارے میں بتاتی ہوں. بیسن آپ نے ڈال دیا، ٹھیک ہے. بیسن کے اندر اگین سالٹ اور باقی سارے آپ نے مسالے ڈالنے ہیں. اس میں ڈرائی مطلب جو ہمارا جو فل دھنیا ہے، جو ثابت دھنیا ہے، اس میں بھی ہم یہ بھی ڈالیں گے. اس میں اب ہم سالٹ ڈالیں گے بیکاز ریممبر بیسن میں سالٹ نہیں ہے تو وہ تو ہم نے ایڈ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے.
ہرا مرچ آپ نے ڈال دی, لال مرچ ڈال دی. اگین جتنی آپ کو مرچ پسند ہے اتنی ڈالیں. مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر ریسیپی میں حسب ذائقہ اسی لیے کہتی ہوں کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. بیسک آپ انگریڈینٹس ڈال دیں تو یو گڈ ٹو گو. اچھا اجوین بھی ہم نے ڈال دی, زیرہ بھی ہم نے ڈال دیا, اور ہم نے یہ ڈرائی دھنیا بھی ڈال دیا دونوں فارمز میں, اینڈ وی آر گڈ ٹو گو. لیمن جوس بائی دا وے ہم نے صرف فش کے اوپر لگایا ہے, دوسری ہم نے اس کے اندر جو ہے بیسن کے بیٹر میں نہیں ڈالا کیونکہ اس کا پھر عجیب کھٹا سا ٹیسٹ آ جائے گا. اس کے اندر ہم نے سمپلی پانی ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا آپ نے ایک تھک سا پیسٹ بنانا ہے. اب آپ اس کو اوبیسلی چمچ سے بھی کر سکتے ہیں, میں ایویں آپ کو پتہ نا اوور ہونے کی شوقین, ہینس میں یہ اس طرح سے اس کو کریں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک دفعہ بیٹر بن جاتا ہے بیسن کا. اس کے اندر تھوڑا سا نا, اچھا بیسن کے بیٹر کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا میں وہ ڈالوں گی, میدا بھی ڈالوں گی. اچھا میرا تو ہر چیز کو چیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے ایسے, تھوڑا سا نمک اور ڈلے گا, اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے میدے کے جسٹ 2 ٹیبل اسپونز از آلسو انف. اس سے ایک فلفینس آ جاتی ہے, مجھے پسند ہے, آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا پریفر کرتے ہیں. اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا, تھوڑا سا ہم نے اس میں اور پانی ڈال دیا بیکاز اس کی ہم نے ایک پیسٹ سی بنانی ہے, رائٹ. اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ میرے خیال سے دس از گڈ, جسٹ اے لٹل بٹ مور, بیکاز آبویسلی آپ نے اتنا زیادہ بھی بیسن نہیں لگانا کہ وہ بس بیسن ہو جائے. باہر کے فش میں پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نا تھک ہو جاتا ہے. اب میں چیک کروں گی کہ ہمارا آئل بھی گرم ہو گیا ہے. یہ میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں, ان سائڈ دیٹ. اب سب سے پہلے اب ہم نے ایک لیئرنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کارن فلاور ایسے ڈالا, یہ اب میری اپنی ایک ایڈیشن ہے, آپ خود دیکھ لیں آپ کے لیے کیا ورک کرتا ہے. تو اب میں نے مسالے جات سارے اس پہ لگا دیے تھے. اب فش کو ہم نے ایسے کر کے پہلے کارن فلاور میں ڈپ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو بیسن کی لیپ میں ڈپ کیا, ٹھیک ہے. اینڈ اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا اس کو بیٹ آف کر لیں, اور یہ آپ نے کر کے فرائی ہونے کے لیے ڈال دیا. اور اسی طرح آپ نے اپنے سارے پیسز کو مینیج کرنا ہے, رائٹ. یو کین ڈو اٹ ڈائریکٹلی آلسو, بٹ آئی فائنڈ دیٹ بیسن کو اگر آپ ڈائریکٹلی لگاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اسٹے نہیں کرتا اوپر. بٹ ایک پیس میں آپ کو وداؤٹ دا کارن فلاور بھی کر کے دکھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے. یہ اب ہمارے 3 پیسز فش کے ڈل گئے ہیں, ان کو اب ہم فرائی کریں گے. ہاتھ ساتھ ساتھ دھوتے رہتے ہیں کیونکہ صفائی ستھرائی سے بندہ کام کرے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. ویسے فش ایک بہت ہی ہیلدی آپشن ہے انسان کے لیے, چاہے آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں یا واٹ ایور. فش از اے ویری ویری ہیلدی وے آف جیسے کہ فش کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جی مچھلی ہمیں ریگولرلی کھانی چاہیے. مچھلی اس لیے ریگولرلی کھانی چاہیے کیونکہ اس میں اومیگا 3, 6 اور 9 ہوتا ہے. کرسپی بیٹر, لاہوری فرائڈ فش کی یہی تو بات ہوتی ہے کہ اس کا بیٹر جو ہے وہ بہت کرسپی ہونا چاہیے. اگر اس کا بیٹر کرسپی نہیں ہوتا نا تو مزہ نہیں آتا. خیر, سو فش کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اومیگا 3, 6 اور 9, اس کے علاوہ جو اس کے اندر نیچرل آئلز ہوتے ہیں یہ ہمیں بہت بینیفٹس دیتے ہیں. سو خواتین کے لیے اسپیشلی لیڈیز, میک شور دیٹ یو ہیو فش ریگولرلی. مچھلی آپ کی صحت کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ چیز ہے, اور اس کو اگر آپ کھائیں گے تو آپ اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کو بہت ہی امیزنگ بنا دیں گے. اینڈ ایک چیز دیکھیں, رو مچھلی کیونکہ ذرا تھک فش ہوتی ہے تو اس کو اپروپریٹ اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے کوک کرنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آدھی پکا کے اس کو ڈال دیتے ہیں سائڈ پہ, پھر اس کو ری کوک کرتے ہیں, پھر 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جتنی دیر, مطلب جب بھی ان کے پاس کوئی کسٹمر یا کلائنٹ آ جاتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں نا کہ ایک چیز کو آپ نے فرائی کیا, پھر آپ نے اس کے بیٹر کو وہ کیا, پھر آپ نے اس کو اتارا. سو تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو
جگہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے آپ لیتے ہیں. کچھ تو بڑی فیمس جگہیں ہیں, وہاں سے تو ہم فش لیتے ہی ہیں. تھوڑا سا میرے سے ایکسٹرا براؤن ہو گئی ہے مچھلی, بٹ دیٹس اوکے, اتنا تو چلتا ہے. اور ساتھ ساتھ اب ہم اپنے باقی کے 2 پیسز کو بھی نکال لیتے ہیں, بیکاز فش ڈزنٹ ٹیک دیٹ لانگ ٹو کوک. تو یہ ہم نے فش کے پیسز نکال لیے, اینڈ بہت ہی جلدی بہت ہی مزے کی آپ کی لاہوری فرائیڈ فش تیار ہو گئی. آپ اس کو سرو کریں, آپ انجوائے کریں, اور میرے ساتھ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے.